بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ خندق والے ہلاک ہو گئے، ایندھن والی آگ کی خندق، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معانی ہم نے گزشتہ درس میں بیان کر دیے تھے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک ہو گئے۔ یہ خندق والے کون تھے جن کے قصے کی طرف سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا ہے؟ توجہ کریں، یمن کا ایک بادشاہ کہ جس کا نام ذو نواس تھا، یہ یہودی تھا، اس نے یہودی مذہب قبول کیا ہوا تھا اور اس نے کوشش کی کہ زبردستی اس تمام آس پاس کے علاقے کے لوگوں کو یہودی دین کی طرف راغب کرے اور انہیں یہودی بنائے۔ اس کو اطلاع ملی کہ نجران کا علاقہ کہ جہاں پر مسیحی آباد تھے، انہوں نے یہودیوں کا دین قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ اپنے لشکر کے پاس وہاں پر پہنچا، ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنا دین یعنی مسیحیت چھوڑ کر یہودیت کو قبول کر لیں، لیکن ان مومنین نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ غضبناک ہوا ان پر اور ان کو اس نے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی، گڑھا کھودا گیا اور اس کو لکڑیوں سے، ایندھن سے بھر دیا گیا اور ایک بہت ہی زبردست قسم کی آگ بھڑکائی گئی، اور جب وہ آگ شعلہ ور ہو گئی تو انہوں نے ان مسیحی مومنین کو زندہ زندہ اس آگ میں پھینک کر جلا دیا۔ کس بات کی سزا دی؟ جیسا کہ قرآن مجید کی یہ آیات اشارہ کرتی ہیں، ان مسیحیوں کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اس بادشاہ کے کہنے پر اپنا دین تبدیل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ نجران کے مسیحیوں کے ساتھ اس بادشاہ نے یہ سلوک کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اس قصے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان ظالموں نے ان مومنوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا نتیجہ اللہ کے پاس ان کے لیے عذاب کی شکل میں ہے، اور عذاب بھی جیسے انہوں نے ان مومنوں کو جلایا تھا، اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو جہنم کی آگ سے جلائے گا۔ جس طرح کی تکلیف انہوں نے مومنوں کو پہنچائی تھی اسی طرح کی، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں بہت زیادہ فرق ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن جلانے کی نسبت گویا کہ وہی ہوگی جو عذاب، جو تکلیف انہوں نے دی تھی مومنوں کو، اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو وہی تکلیف، اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف اسی قسم کی لیکن کئی گنا زیادہ، یہ اللہ نے ان کے لیے جہنم میں رکھی ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں آ جائے گا۔ یہ بھی اشارہ کر دیں کہ اسی نجران کے مسیحی تھے گویا کہ باقی ماندہ یا انہی کی بعد والی نسلیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آئے تھے رسول اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے، اور وہ جو مشہور و معروف واقعہ ہے مباہلہ کا، وہ یہی نجران کے مسیحی تھے کہ جو آئے تھے، لیکن بعد میں جب بات نوبت مباہلہ تک پہنچی کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کرے، ہم دونوں مل کر یہ دعا کرتے ہیں، دونوں فریق مل کر، تو انہوں نے وہ مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندق والے۔ خندق والے سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ وہی بادشاہ ذو نواس جو یمن کا بادشاہ تھا، اور جس نے خندق کھدوا کر ان مسیحی مومنین کو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی اس خندق میں پھینک کر جلا دیا تھا۔ آیت نمبر 5 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے النار۔ نار واضح ہے، عربی زبان میں آگ کو، آتش کو کہا جاتا ہے۔ ذات الوقود، پہلے وقود کے لفظ کی طرف توجہ فرمائیں، واو، قاف اور دال۔ وقود کا معنی ہے ایندھن، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جن کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ لکڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ مثلا پیٹرول وغیرہ بھی آج کل کے زمانے میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز
جس کے ذریعے آگ جلتی ہے اور جس کے ذریعے آگ شعلہ ور ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں وقود کہا جاتا ہے۔ ذات الوقود یعنی ایندھن والی، جیسے ہم نے پہلی آیت میں سورۃ البروج کی پہلی آیت میں اشارہ کیا تھا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے، ذات البروج برجوں والے آسمان کی قسم۔ تو یہاں ذات الوقود یعنی ایندھن والی آگ، اور ہم نے ترجمہ کیا ہے ایندھن والی آگ کی خندق۔ یہ کی خندق اس آیت میں لفظ نہیں آیا، ہم نے ترجمے کے درمیان ذرا وضاحت کے لیے بریکٹس میں ہم نے اس کو لکھا ہے، ورنہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خندق والے ہلاک ہو گئے، النار ذات الوقود یعنی ایندھن والی آگ، یعنی اس خندق میں ایندھن والی آگ تھی کہ جس کو ان لوگوں نے بھرپور طریقے سے بھڑکایا تھا تاکہ مومنوں کو ان کے ایمان کی، اور کیونکہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور اپنا دین تبدیل نہیں کیا تھا، اس کی ان کو یہ لوگ سزا دینا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 6 کے الفاظ کے معانی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔